الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، ساڑھے تک دین اسلام مکمل پہنچا ہے۔ اس دے ترے بڑے واسطے ہیں۔ کسے ایک واسطے دا بھی انسان انکار کر دے اس انسان دا دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ سب تو پہلا واسطہ حضرت جبریل علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے قرآن مجید نازل فرمایا، جبریل امین دے واسطے دے نال نازل فرمایا۔ اگر کوئی انسان جبریل امین دے مخالف ہو بنجے
اور اس دا دشمن بن ونجے اور اس دے اتے اعتماد نہ کرے تو اس انسان دا بھی دین مکمل نہیں۔ اور نمبر 2، سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے دوسرا واسطہ ساڑے تک دین پہنچاون دا خود اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے نال قرآن بھر ہویا ہے۔ اگر کوئی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے اعتماد نہ کرے سی تو اس دا بھی ایمان مکمل نہیں ہے، اس دا ایمان ختم ہو گیا سی۔ تیسرا واسطہ جڑا ساڑے تک قرآن حدیث اور اسلام دے پہنچن دا ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور آج دا میرا مقصد صحابہ کرام دی تھوڑی جی فضیلت بیان کر کے خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شان بیان کرنا مقصود ہے۔ اترے واسطے دین اور اسلام دین، جڑا انسان جبریل دا انکار کرے اس دے نال دشمنی پاوے اس دا ایمان بھی ختم، جڑا خود اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مخالف ہو ونجے انہاں دے نال دشمنی پالے اس دا ایمان بھی ختم۔ اور جڑے لوگ صحابہ دے مخالف ہیں، صحابہ دے تے تان و تشنیع کریں دیں، صحابہ دیاں غلطیاں کڑیں دیں، انہاں دا ایمان بھی مکمل نہیں۔ اس واسطے کہ تیسرا بڑا واسطہ دین پہنچاون دا صحابہ کرام، اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ دی مثال بیان فرمائی، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال، آپ نے فرمایا میرے صحابہ دی مثال ستاریاں دی طرح ہے، تساں جس صحابی دی پیروی کرے سو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے سو۔ اور تساں اگر رات نو آسمان دوتے غور و فکر دی نظر نال ویکھو، صرف اس نظریے نال کہ اللہ نے آسمان نو بنایا ہے، ستارے بنائے، رات نو اگر تساں آسمان نو گہرائی دے نال ویکھو سارے ستارے تانوں برابر نظر نہ آ سکتے، کسے ستارے دی روشنی زیادہ ہو سی، کسے ستارے دی روشنی کم ہو سی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف ہی اشارہ فرما دیتا کہ میرے تمام صحابہ مرتبے دے اندر برابر نہیں ہیں، بلکہ انہاں دے مرتبے دے اندر بھی فرق ہے جس طرح ستاریاں دے اندر فرق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے کول سوال کیتا گیا کہ تواڑیاں نیکیاں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دی نیکیاں برابر ہو سکتی ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دی ایک صبح میری ساری زندگی دی صبح دے کولو بہتر ہے، اور انہاں دی ایک رات میری زندگی دی ساری راتاں دے کولو بہتر ہے۔ اور پھر وضاحت کی تھی کہ جس وقت اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد کچھ لوگ مرتد ہو گئے، انہوں نے زکوٰۃ دا انکار کیتا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں دے خلاف جہاد دا اعلان کیتا۔ جس صبح انہاں اعلان کیتا ہے میری ساری زندگی دی صبح ملا کے ابو بکر دی اس ایک صبح دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے غار ثور دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال راتاں گزاریاں، انہاں وچوں ایک رات میری ساری راتاں تو افضل ہے۔
تو اس واسطے صحابہ کے درمیان برابری نہیں ہو سکتی، اللہ نے فرق بنا دیتے، لیکن کسے انسان نو صحابہ دے اتے تان و تشنیع کرن دی اجازت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تو 1400 سال پہلے اعلان فرما دیتا، اور وہ حدیث میں ذکر کرے ساں تو ساں اکثر جمعے دے خطبے دے اندر اس حدیث نو سن دے ہو، لیکن آج اس کا ترجمہ اور مفہوم بھی سمجھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، میرے صحابہ دے معاملے دے اندر تساں اللہ دا ڈر محسوس کرنا ہے، اللہ دے کولو ڈرنا ہے۔ لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے دنیا تو ونجن تو بعد، دنیا تو چلے ونجن تو بعد تسا میرے صحابہ نو تنقید دا نشانہ نہیں بناونا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کی تھی، فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جیڑا انسان میرے صحابہ دے نال محبت کرے سی وہ یہ سمجھے کہ وہ میرے نال محبت کر رہا ہے، کیونکہ صحابہ دے نال محبت گویا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس نے میرے صحابہ دے نال دل دے اندر بغض رکھا ہے، میرے صحابہ دے نال دشمنی دل دے اندر پا لیے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میری دشمنی صحابہ دے نال ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اصل دے اندر وہ میرے نال دشمنی کر رہے ہیں۔ اور پھر مزید وضاحت فرمایا کہ من آذاہم فقد آذانی، جس نے میرے صحابہ نو تکلیف پہنچائی اس نے مینوں تکلیف پہنچائیے۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مینوں تکلیف پہنچائیے اس نے اللہ نو تکلیف پہنچائیے۔ ومن آذى اللہ، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نو تکلیف پہنچائیے اللہ اس نو اپنے عذاب دے اندر پکڑ لے سی۔ اس واسطے صحابہ کرام بڑی معزز شخصیات ہیں، صحابہ کرام دے ساڑے ہوتے بڑے احسان ہیں۔ دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم او کما قال۔ آپ نے فرمایا کہ جس وقت تساں لوگاں نو ویکھو میرے صحابہ نو برا بھلا کرین، میرے صحابہ دے بارے غلط الفاظ زبان چوں نکال رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اس وقت تھوڑی زبان تے صرف ایک جملہ ہونا چاہیے کہ لعنت اللہ علی شرکم، اللہ تبارک و تعالی دی تھوڑی اتے لعنت نازل ہوئے۔ تو صحابہ کرام کوئی معمولی شخصیات نہیں۔ تھوڑا جا غور کرو، تھوڑا جا تسا مسجد داخل ہونے لگ دے ہو، دعا پڑھ دے ہو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پہلے تسا سجا پیر داخل کریں دے ہو، مسجد چوں نکلن لگ دے ہو تسا دعا پڑھ دے ہو اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، پہلے کھبا پیر باہر کھڑے دے۔ بیت الخلاء دے اندر تسا داخل ہوندے ہو تسا دعا پڑھ دے ہو، بیت الخلاء چوں نکل دے ہو تسا دعا پڑھ دے ہو، بازار دے اندر تسا داخل ہوندے ہو دعا پڑھ دے ہو، گھر دے اندر داخل ہوندے ہو دعا پڑھ دے ہو، گھر دے وچوں نکل دے ہو دعا پڑھ دے ہو، تسا کھانا شروع کرن لگ دے ہو دعا پڑھ دے ہو، کھانا کھاون تو بعد دعا پڑھ دے ہو۔ یعنی زندگی دی ایک ایک چیز اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ساڑے تک پہنچی ہے، یہ کس پہنچائی؟ صحابہ نے پہنچائی۔ اگر صحابہ دا واسطہ درمیانے چو ختم کر دیو، صحابہ دے تے اعتماد ختم کر دیو تو وقت ساڑا دین مکمل نہیں۔ ساڑے وچ کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس قرآن نو میں اتر دیں ویکھیا ہے۔ اس قرآن دے اترن دے عینی گواہ صحابہ کرام ہیں۔ اس واسطے صحابہ کرام دے تے تنقید کرن دی اجازت نہیں۔ آج 1400 سال بعد
نویں نویں فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، نویں نویں واعظ کھڑے ہو رہے ہیں جڑے صحابہ دی غلطیاں کر رہے ہیں، فلاں صحابی نے یہ غلطی کی تھی، فلاں صحابی نے یہ غلطی کی تھی۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے کسے دوتے تنقید کرن واسطے، کسے دوتے انگلی اٹھاون واسطے اس دے برابر ہونا شرط ہے، اور یہ پوری امت دا ایمان ہے کہ صحابہ تو بعد آمن والے انسان قیامت تک سارے مل کے ایک صحابی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ انہاں دے متعلق سوال کیتا گیا، یہ بہت بڑے عادل حکمران گزرے، اور تابعین کہ انہاں دی شان زیادہ ہے یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان زیادہ ہے؟ تو جس عالم کو سوال کیتا گیا اس نے جواب دیتا موازنہ کس طرح کیتا ہے ایک صحابی اور غیر صحابی دا، اور جواب دے اندر فرمایا کہ غبار داخل فی فرس انف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کسے جنگ دے اندر گئے اور انہوں نے اپنا گھوڑا دوڑایا، اور گھوڑے دے دوڑن دی وجہ تو زمین دے اتے گرد و غبار اٹھی، اور وہ گرد و غبار اس گھوڑے دے نک دے اندر پہنچ گئی۔ عمر بن عبدالعزیز اس گرد و غبار دا مقابلہ نہیں کر سکتے، معاویہ تو بہت تھے۔ تو اس واسطے اپنے ذہنوں بالکل صحابہ دے بارے صاف رکھو، صحابہ دے اتے تنقید، صحابہ دے اتے اعتراض یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے اعتراض ہے، اور صحابہ دے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب تو بڑا تمغہ اور سب تو بڑا انعام اللہ نے جڑا صحابہ واسطے نازل کیتا ہے، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب، اللہ نو جو کچھ یعنی اللہ تبارک و تعالی دا علم بہت کامل ہے، انسانیت پیدا نہیں ہوئی تاوی اللہ نو سب کچھ پتہ ہی، انسان پیدا ہو چکن، انسانہ دے معاملات کیا ہیں سب کچھ اللہ نو پتہ ہے، انسان ختم ہو ویسن قیامت قائم ہو سی، سارا علم اللہ دے کول موجود، کلی علم اللہ دے کول موجود، اور اللہ نے اعلان فرما دیتا کہ صحابہ دیتے میں راضی۔ اللہ نو پتہ ہی کہ صحابہ دے کولو غلطیاں ہونیاں، صحابہ کرام انسان ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقام دیتے اگر صحابہ دے کو غلطی ہوئی اللہ نے فوراً معافی کا اعلان فرما دیتا۔ میں صرف ایک مثال عرض کرنا چاہتا، غزوہ احد دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام نو ایک درے تے کھڑا کیتا، اور آپ نے فرمایا کہ اس جگہ تو ہلنا نہیں، یہ جگہ نہیں چھوڑنی، لیکن جس وقت جنگ شروع ہوئی اور کفار نو شکست ہوئی، صحابہ دا آپس کے درمیان اختلاف ہو گیا، اور انہاں صحابہ نے وہ جگہ چھوڑ دی تھی، اور مسلمانہ دی فتح شکست کے اندر تبدیل ہوئی۔ اللہ نے واقعہ بیان کیتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ۔ 1400 سال پہلے اللہ نے اعلان فرما دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے نبی دے صحابہ دے کولو غلطی ہوئی، لیکن میں معافی دا اعلان کر رہا۔ تو جس وقت رب انہوں نے معاف کر رہا ہے، رب نے معافی دا اعلان کیتا ہے، رب نے اپنی رضامندی دا اعلان کیتا ہے، میں اور تساں صحابہ دوتے کس طرح اعتراض کر سکتے ہیں؟ صحابہ دی تکالیف، صحابہ دی مشقتاں، صحابہ دا ایمان، صحابہ دی محبت، او ویکھو اور اساں اپنے حالات وکھاں، اساں صحابہ دے تے انگلی کس طرح اٹھا سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا فتنہ اس وقت چل رہا ہے سوشل میڈیا دے اتے، اور جڑے صحابہ دے دشمن ہیں، جڑے چاہتے ہیں کہ مسلمانہ دا ایمان ختم ہوئے، انہاں دا اسلام ختم ہوئے، انہوں نے بہت بڑا طریقہ شروع کیتا ہے کہ صحابہ دے بارے بدگمانی شروع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ دی بڑی بڑی غلطیاں معاف فرمائیں،
اور معافی دی وجہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام اتنی معزز جماعت ہے کہ انہوں نے دین پھیلاونا آئی. اگر صحابہ دے اتے تنقید جائز ہو گئی، اگر صحابہ دے اتے انگلی اٹھاونی جائز ہو گئی، بس ایک قرآن اور حدیث محفوظ نہیں، کیونکہ ساڑھے تک صحابہ دے ذریعے پہنچا ہے. صحابہ اکرام نے قربانیاں دیتیاں، اپنے ملک چھوڑیں، وطن چھوڑیں، بیوی بچے چھوڑ کے پوری دنیا دے اندر پھیل کے اسلام پھیلایا. اور انہاں صحابہ اکرام دے وچوں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جلیل القدر صحابین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد نبوت دا دروازہ بند نہ ہوندا اللہ عمر نو نبوت عطا فرما دے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مکمل شان بیان کرنا مختصر وقت دے اندر ممکن نہیں. میں چند چیزاں صرف بیان کرنی ہیں تاکہ صحابہ دے بارے ساڑے دل دے اندر محبت مضبوط ہوئے. کتنا بڑے تو بڑا آدمی کھڑا ہو کے صحابہ دے اتے تنقید کرے، صحابہ دے اتے انگلی اٹھاوے، سانو اس دی انگلی اٹھاون دی کوئی پرواہ نہ ہوئے. ساڑے دل دے اندر صحابہ دی محبت موجود رہے اور اس دے اندر ہمیشہ زیادتی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ جو واپس آ رہے ہیں، مدینہ دے اندر پہنچے. لمبا واقعہ میں صرف اشارہ کرنا چاہتا. چند دن گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سب تو پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے منافقین نے تہمت لگا دی تھی. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کہ میری بیوی دوتے تہمت لگ گئی، لیکن کوئی فیصلہ نہیں فرمایا. اللہ دی وحی دا انتظار کیتا. لیکن تسلی واسطے صحابہ اکرام نو جمع کیتا. صحابہ اکرام دے کولو رائے لئی کہ تساں دسو حضرت عائشہ دے بارے تھوڑا کیا خیال ہے. مختلف صحابہ نے مختلف طریقیاں دے نال تسلی دیتی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دی رائے سنی. ایک صحابی نے کھڑے ہو کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جڑے کپڑے تساں اپنے جسم تو اتار کے کھڑے کر دیندے ہو، تساں رکھ دیندے ہو، میں اج تک اس کپڑے دے اوتے گندی مکھی بیٹھ دیو یا نہیں ویکھی. تو اس واسطے میرا ذہن کہ جیڑا رب تواڑے جسم دے اترے ہوئے کپڑیاں دے اتے گندی مکھی نہیں وامن دیندا، او رب تواڑے بستر دے اتے ناپاک عورت نو بھی آمن. کچھ صحابہ نے کچھ مشورہ دیتا، تسلی دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو سوال کیتا کہ اے عمر دس میری عائشہ دے بارے تیرا کیا خیال ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تھوڑے کو ایک سوال کر رہا، من زوجہ کہا حضرت عائشہ دے نال نکاح تساں اپنی مرضی دے نال کیتا ہے یا کسے دے مشورے دے نال کیتا ہے؟ نکاح کس کرایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ نال میرا نکاح ہویا اللہ تبارک و تعالی دے حکم دے نال. اپنی مرضی نال آج تک میں کسے عورت دے نال نکاح نہیں کیتا. اپنی بیٹی دا نکاح کسے بندے دے نال نہیں کیتا جب تک اللہ دی طرفوں حکم نہ ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماون لگے اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تساں میرے کول مشورہ لینا چاہتے ہو، میری رائے پوچھنا چاہتے ہو تو میری رائے ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ بالکل بہتان ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. ہن ویکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی شان. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑے کلمات زمین دے اوتے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے بولیں، اللہ نے آسمان تو وہ کلمات قرآن دے اندر نازل فرما کے حضرت عائشہ دی برات دا اعلان فرمایا. اور اللہ نے بھی یہ فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
یہ تو وہ صحابی ہن کے زمین دے اتے جڑی رائے دیون اللہ تبارک و تعالی آسمان تو قرآن بنا کے نازل فرما. غزوہ بدر ہویا. غزوہ بدر دے اندر کفار دے 70 کافر مارے گئے اور 70 قیدی بن گئے. قیدیاں دے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیتا تو مختلف صحابہ دی رائے آئی. حضرت عمر دی رائے اے آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں قتل کر دینا چاہیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور دیگر صحابہ دے مشورے تے عمل کیتا اور انہوں دے کولو فدیہ لے کے آزاد کر دیتا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت قرآن نازل کیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر دی موافقت کی تھی. ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت معزز صحابہ کرام دے وچ ہن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں بڑی صفات دے نال نوازا. صحابہ دے اندر بڑا مقام اللہ نے عطا کیتا ہے. غزوہ احد جس وقت ہویا، احد غزوہ مکمل ہویا تو اس وقت ابو سفیان کھڑا ہو گیا جڑا اس وقت تک مسلمان نہیں ہویا. اس نے آواز لائی افی القوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تواڈے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے جواب دیونا، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں عمر بیٹھ ون جواب نہیں دیونا. ابو سفیان نے دوسرا سوال کیتا فی القوم ابن قحافہ، کیا تواڈے اندر ابو بکر موجود ہے؟ حضرت عمر کھڑے ہون لگے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جا. اس نے تیسرا سوال کیتا فی القوم عمر بن الخطاب، کیا تواڈے اندر عمر بن خطاب موجود ہے؟ حضرت عمر کھڑے ہون لگے لیکن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا دیتا کہ عمر بیٹھ جا. اگلا واقعہ بیان کرن تو پہلے میں اس جگہ تو صرف چھوٹا جا اشارہ کرنا ہے کہ اج لوگ سوال اٹھائیں کہ خلافت حضرت علی دا حق ہے اور انہاں دے کولو غصب کر کے انہاں دے کولو کھس کے حضرت ابو بکر نو عطا کر دیتا گیا. یہ سوال اٹھائیں. ہن ویکھو ابو سفیان حالے تک ایمان لے کے نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے مد مقابل کھڑے، جنگ کیتی ہے. جنگ کرن تو بعد ابو سفیان نے سب تو پہلے کس دا نام لیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس تو بعد دوسرا نام کس دا لیا؟ حضرت ابو بکر دا. اور پھر تیسرا نام کس دا لیا؟ حضرت عمر دا. یعنی کہ سمجھ آ رہی کہ اللہ نے کفار دے ذہن دے اندر بھی اے بٹھا دیتا ہے کہ اگر نبی نہ ہو سی تو وقت امت نو سنبھالن والا ابو بکر ہو سی، اور اگر ابو بکر موجود نہ ہو سی تو وقت خلافت سنبھالن والا عمر ہو سی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر نے فرمایا عمر بے ون. جس وقت ابو سفیان نے دیکھا کہ کوئی جواب نہیں آیا تو اس وقت ابو سفیان نے نعرہ بلند کیا اعلو حبل، کہ حبل بلند ہوئے، اس نے سانو فتح عطا کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ہون نہیں مانگنا. یہ اشارہ ہے کہ اپنی ذات واسطے جھگڑے نہ کیتا کرو، اپنی ذات واسطے لڑائیاں نہ کیتیاں کرو. اگر کسی جگہ تے لڑائی کرنی ہے، کسی جگہ تے آواز بلند کرنی ہے تو دین واسطے بلند کرو. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لیا گیا، آپ نے فرمایا عمر بیٹھ جا. حضرت ابو بکر دا نام لیا گیا، آپ نے فرمایا بیٹھ جا. عمر دا نام لیا گیا، آپ نے فرمایا بیٹھ جا. لیکن ہن جس وقت شرکیہ نعرہ بلند ہویا آپ نے فرمایا عمر ہن کھڑا ہو گیا، ہن باون دا مقام نہیں. آپ نے جواب سکھایا اور آپ نے فرمایا کہ عمر جواب دے اندر آ کر اللہ اعلی و اجل. حبل
بت جڑا وہ بلند نہیں ہے، اللہ بلند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی شان بلند ہے۔ اور پھر ابو سفیان نے نعرہ لایا لنا عزا ولا عزا لکم، آج ساڑھے نال عزا دی مدد آئی، توڑے نال عزا دی مدد نہیں آئی۔ حضرت عمر نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتا اور سکھایا، فرمایا کہ لنا مولا ولا مولا لکم، ساڑھے نال رب دی مدد آئی اور توڑے نال رب دی مدد نہیں۔ ابو سفیان نے آکھیا کہ معاملہ برابر ہو گیا، غزوہ بدر دے اندر تساں 70 آدمی قتل کیتے، اج اساں 70 بندے قتل کیتے، تواڈے اور سادے مردے برابر، قتلانا و قتلاکم سواء۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، گنتی دے اندر برابر ہو سکتے ہیں لیکن مقام دے اندر برابری نہیں ہو سکتی۔ قتلانا فی الجنہ و قتلاکم فی النار، ساڑھے شہداء ساڑھے مقتولین جنت دے اندر ہیں اور تواڑے مقتولین جہنم دے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر توحید دا جذبہ ہر وقت موجود ہوندا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں، حجر اسود دے کول آئے اور اس نو بوسہ دیون تو پہلے آکھن لگے کہ یا حجرو، اے حجر اسود سمجھ لے میری گل، میں تیرے نال خطاب کرنا چاہتا، مینوں معلوم ہے انک حجر لا تضر ولا تنفع، تو ایک پتھر ہے، تیرے اندر نہ کوئی نفع ہے نہ کوئی نقصان ہے، لیکن اگر میں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو نہ ویکھیا ہویا نا کہ تینوں بوسہ دیتا ہے تو عمر تینوں بوسہ نہ دے۔ یعنی توحید دے اندر اتنے راسخ اور توحید دے اندر اتنے مضبوط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت عطا کی تھی، اور خلافت دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑا عدل قائم کیتا ہے، جڑا انصاف قائم کیتا ہے، اج تک اس دی مثال نہیں۔ مسجد نبوی اس دے نال متصل گھر حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا دا، اور انہاں دا پرنالا رستے دی طرف آندا ہے، جس وقت بھی بارش آویا پانی نمازیاں دے تے ڈھاندا ہے۔ کسی نے شکایت کی تھی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر تے آن، حضرت عمر نے وہ نالا اکھیڑ دیتا، حضرت عباس واپس آئے، مکان دا پرنالا موجود نہیں۔ حضرت عباس نے تحقیق کی تھی، پتہ چلا کہ امیر المؤمنین عمر نے پرنالا اتارے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً عدالت دے اندر حاضر ہوئے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قاضی ہن، جج ہن، انہاں دے سامنے مقدمہ دائر کیتا کہ عمر نے میرے مقام دے اندر میری اجازت تو بغیر تصرف کیتا ہے اور یہ جائز نہیں۔ اساں کسی دی زمین دے اندر، کسی دے مال دے اندر، کسی دے پیسے دے اندر تصرف کرن تو پہلے اس دے کو پوچھ دینا، شرعاً گناہ ہے، ناجائز ہے۔ عدالت دے اندر حضرت عمر نو بلایا گیا، سادگی ویکھو، امیر المؤمنین اور عدالت دے اندر بلایا گیا۔ حضرت عمر جس وقت حاضر ہوئے تو اس وقت حضرت ابی ابن کعب نے پوچھا، عمر پرنالا کیوں کھیڑا ہے؟ یہ تیری ذاتی جگہ تھا نہیں، مسلمانہ دا امیر، لیکن اس گھر دے اندر تصرف دا حق نہیں۔ حضرت عمر نے اپنا موقف پیش کیتا کہ نمازیاں نو تکلیف آئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، عمر پتہ ہے کہ پرنالا لایا کس ہے؟ پرنالا وہ کھیڑا تا ہے، لیکن پہلے یہ تو سن کے پرنالا لایا کس نے ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ پرنالا کس لایا ہے؟ حضرت عباس نے فرمایا کہ پرنالا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہتھاں دے نال لایا ہے، اور اس دے دو گواہ پیش کر دیتے۔ جس وقت یہ معاملہ پیش آیا نا، حضرت عمر نے فرمایا کہ ہن قاضی فیصلہ نہ کرے سی، فیصلہ عمر کرے سی،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عباس میں کھڑا ہو ایسا سیڑھی بن کے اور تو میرے کندھے اندوتے سوار ہو کے کھڑا ہو کے تو پرنالا لے سیں جس پرنالے نو اللہ دے نبی نے لگایا عمر نو کے طاقت اس نو کھڑے وقت دا امیر المؤمنین اور عدل اور انصاف دا تقاضا ویکھو کہ جس وقت مقدمہ دائر ہویا تو یہ نہیں آکھیا کہ میں امیر المؤمنین میں اس وقت خلیفۃ المسلمین میرے خلاف مقدمہ نہیں۔ اور پھر حضرت عباس نے کھڑے ہو کے اوپر نالا لایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلے موجود ہیں اور حضرت عباس نے پرنالا فٹ کیتا اور اس تو بعد فرمایا کہ پرنالا کے سارا مکان مسجد نبوی واسطے وقف ہے۔ لیکن میں لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہی کہ کسی دے مال دے اندر تصرف کرنا جائز نہیں، چاہے وقت دا حکمران بھی کرے۔ اور دل دے اندر خدا خوفی اتنی زیادہ حضرت عمر دے اندر آئی کہ انسان حیران رہ ویندا ہے کہ اتنا بڑا لیڈر، اتنا بڑا حکمران اور اتنا بڑا صحابی اور دل دے اندر اتنا خوف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام دے اندر فتح کر کے فلسطین یہ سارے علاقے جس وقت فتح ہو گئے، حضرت عمر واپس آئے اور رات نو گشت کر رہے ہیں۔ اصل حکمران تھا یہ، اللہ سانو اس جیسے حکمران نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات نو گشت کر رہے ہیں اور گشت کردیاں مدینہ چو باہر ویکھیا کہ خیمہ نظر آ رہا ہے، اس دے اندر روشنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، پتہ لگا کہ اس خیمے دے اندر ایک بوڑھی عورت موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات پوچھے، کیسے دن گزرین، کیسے حالات گزرین۔ اس عورت نو پتہ نہیں ہے کہ آمن والا بندہ عمر ہے، امیر المؤمنین ہے۔ اس نے آکھیا کہ حالات تو ٹھیک چل رہے ہیں، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تو واپس آئیں، سارے نو مال غنیمت جو حصہ ملیا لیکن میرا حصہ نہیں پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتا ہے کہ اماں جان تو شہر تو اتنی دور بیٹھی ہیں، عمر نو کیا پتہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہ جملہ کیا، اس بوڑھی ماں دی زبان میں جو یہ جملہ نکلا کہ وہ خلیفہ ہی کیڑا ہے، اس خلیفے دا کیا فائدہ جڑا نیڑے والے دا خیال رکھے اور دور والے نو بھول ونجے۔ لہذا میں تو عمر تے ناراض ہاں اور کل قیامت والے دن عمر دے گریبان ہے جو پکڑ کے اللہ دے سامنے شکایت کرے سا۔ بس اے الفاظ سننے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھاں چو آنسو جاری ہو گئے کہ کل قیامت دے دن اللہ دے سامنے میں کس طرح پیشی دے سا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھن لگے کہ اماں جان عمر نو معاف کر دے، بدلے دے اندر جتنے پیسے میرے کو وصول کرنا چاہنی وصول کر لے۔ عورت حیران کہ میں عمر دی شکایت کر رہی ہاں اور یہ بندہ عمر دا وکیل بن کے میرے نال گل بات کر رہا ہے۔ آخر کار 5 درہم دے اتے فیصلہ ہو گیا کہ 5 درہم میں وصول کر لے سا اور میں عمر نو معاف کر دیتا ہے، اللہ دے سامنے کل قیامت نو شکایت نہ کرے سا۔ بس یہ معاملات طے ہو رہے ہیں۔ حضرت علی اور دوسرے صحابی اندر داخل ہوئے، انہوں نے آکھیا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ جس وقت حضرت عمر دیتے امیر المؤمنین دنال سلام آکھیا گیا، عورت ڈر گئی کہ عمر سامنے موجود ہے اور عمر دے سامنے میں اتنی سختی دے نال کلمات آکھن۔ تو حضرت عمر نے فرمایا نہیں ڈرن دی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ 2 صحابی آ گئے، یہ میرے 2 گواہ ہیں، انہاں 2 گواہاں دے سامنے تو اقرار کر کہ میں 5 درہم لے کے عمر نو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ لے کے یا جیڑی چیز بھی اس وقت موجود ہے اس جگہ تو تحریر لکھوائی کہ عمر نے 5 درہم دے کے اس عورت
عورت نو راضی کیتا ہے اور اس نے اللہ دے واسطے عمر نو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اور دوسرے صحابہ دے دستخط کرا لیا۔ دستخط کراون تو بعد حضرت عمر نے آکھیا میرے فوت ہون تو بعد میرے کفن دے اندر رکا رکھ دیونا ہے۔ اتنی خدا خوفی کسی حکمران دے اندر ہے؟ اج ساڑے حکمران وہ نہیں سوچ دے کہ ساڑی عوام دی کیا حالت بن رہی۔ اصل تا حکمران وہ ہے کہ جڑا اپنی عوام دے متعلق سوچے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہاں دی تنخواہ دے بارے انہاں دے وظیفے دے بارے اختلاف ہویا، کسے صحابی نے کوئی رائے دی تھی، کسے صحابی نے کوئی رائے دی تھی۔ حضرت ابو بکر نے آکھیا میں اپنا وظیفہ خود مقرر کرے سا۔ صحابہ دے ذہن دے اندر آیا ہو سکتا ہے ساڑا مقرر کردہ وظیفہ تھوڑا ہوئے، حضرت ابو بکر زیادہ وصول کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت حضرت ابو بکر نے آکھیا کہ مدینے دے جڑے مزدور دا وظیفہ ہے ابو بکر دا وظیفہ ہے۔ صحابہ کھڑے ہو گئے کہ ابو بکر مزدور دے وظیفے دے اندر گزارا کس طرح ہو سی؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر مزدور دا گزارا ہو سکتا ہے تو ابو بکر دا بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ اگر وظیفہ بڑھاون دی گل آئی تو پہلے مزدور دا وظیفہ وتسی وت ابو بکر دا وظیفہ وتسی۔ یہ حکمرانی اور صحابہ نے عدل کی تہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے انصاف عام کیتا ہے، انہوں دی شخصیت دے اندر انصاف بہت زیادہ ہے، لیکن روب اتنا زیادہ اللہ نے اتنا روب عطا کیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جس گلی چو گزر ونجے شیطان اس گلی چو نہیں گزر سکتا۔ اور اس دا ایک نمونہ بھی پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا فرمان کہ جس گلی دے وچوں عمر گزر ونجے اس گلی چو شیطان نہیں گزر سکتا، شیطان عمر دے کولوں ڈردا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے چو واپس آئے اور ایک حبشی عورت نے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں منت منگیے کہ اگر تساں خیریت نال واپس آ گئے تو میں دف بجے سن، ڈھول ہور چیزیں دف ہور چیزیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر منت منگی تو بات اجازت ہے۔ عورت دف بجا رہی، فدخل ابو بکر، حضرت ابو بکر آئے اسی طرح دف بجا رہی ہے، حضرت عثمان آئے، حضرت علی آئے، باقی صحابہ آئے، اور فدخل عمر۔ جس وقت حضرت عمر داخل ہوئے نا اس عورت نے حضرت عمر نو ویکھ کے اس دف نو چھپا کے اتنے بہ گئے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہسن لگے، فرمایا کہ عمر تیرے تو شیطان بھی ڈر گئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او شخصیت کہ شیطان جنہ دے کولو ڈردا ہے، شیطان دے دل دے اندر انہاں دا روب ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین دے معاملے دے اندر اتنے محتاط ہیں کہ جس وقت حضرت عمر دی بچی جوان ہوئی تو اس وقت اگر گھر دے اندر بیوی نہ ہویا، اکیلی بیٹی ہویا، حضرت عمر گھر دے اندر نہیں باندھے۔ اور آج ساڑھے حالات کیا ہیں؟ گھروں دے اندر بے پردگی چل رہی ہے، گھروں دے اندر غیر محرم آ رہے ہیں، کوئی پردے دی طرف توجہ نہیں، اور آدھیں جی اسانو اعتبار ہے جی، یار توانو اعتبار ہو سی لیکن رب نو اور رب دے رسول نو اعتبار نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی دے آخری سال جس وقت حج کیتا نا، حج کرن تو بعد جس وقت مدینہ دے اندر واپس آئے تو اس وقت مسجد نبوی دے اندر بیٹھ کے دعا کر دیں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مینوں اپنے رستے دے اندر شہادت دی موت عطا فرما، وجعل موتی فی بلد نبیک، اور میری موت یا اللہ اپنے نبی دے شہر دے اندر کریں، نبی دے شہر تو باہر نہ کریں۔ مدینے دی موت دی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کو طاقت ہے کوشش کرے کہ اس دی موت مدینہ دے اندر واقع ہوئے،
کیوں؟ اس واسطے کہ جس دی موت مدینے دے اندر واقع فإنی اشفعہ یوم القیامہ او کما قال، میں قیامت والے دن اس انسان دی سفارش کرے سا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ذہن دے اندر حدیث ہے، دعا کر رہے ہیں، ایک آدمی حضرت عمر دے قریب بیٹھ کے دعا سن رہا ہے اور دل دے اندر سوچ رہا ہے کہ مدینہ تا اس وقت دارالاسلام بن چکا ہے اور مدینہ دے اندر حضرت عمر شہادت دی موت منگ رہے ہیں، شہادت دی موت مدینہ دے اندر کس طرح مل سکتی ہے؟ لیکن یہ چیزاں، یہ سارے معاملات ساڑھے واسطے مشکل ہو سکتے ہیں، اس رب واسطے مشکل نہیں ہو سکتے ہیں۔ رب تا جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر دی دعا نو قبول کیتا، صبح دی نماز واسطے آئے اور حضرت عمر نے فرمایا سووا صفوفکم واعتدلوا، صفاں برابر کرو، صفاں سیدھیاں کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیرہ کی، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جلیل القدر، صحابہ دے وچوں بڑے صحابہ دے وچوں، لیکن غیب دا علم صرف رب دی ذات دے کول ہوئے، اللہ تو علاوہ کسی دے کول غیب دا علم نہیں ہے۔ محراب دے اندر قاتل چھپو ہے، اس نے حضرت عمر دوتے وار کر دیتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیٹ دے جڑے اندر والا حصہ ہے وہ باہر آ چکا ہے، سارے اعضاء ہاتھ رکھیا ہے۔ ہن ویکھو کہ اج تساں اور میں اپنی اصل حالت دے اندر توجہ کراں کہ ساڈے کول کھاون پیون دی چیزاں موجود ہیں، اللہ دی نعمتاں موجود ہیں، ساڈے کول اللہ دی بڑی بڑی نعمتاں موجود ہیں، حالات بھی اچھے ہیں، سب کچھ ہون دے باوجود حضرت عمر دی حالت ویکھو اور اپنی حالت دے اوتے اساں توجہ کرنی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو یعنی شدت نال تکلیف ہی موجود ہے، اپنے زخماں دی پرواہ نہیں کیتی بلکہ صحابی نو کھڑا کیتا ہے کہ عمر دی جان دی اتنی پرواہ نہیں جتنی مسلماناں دی نماز دی پرواہ ہے۔ اج اساں صحت مند ہو کے، تندرست ہو کے، اچھے بھلے ہو کے نماز دے تے نہیں آندے، اللہ دے بلاوے نو ٹھکرا دینے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت زخمی ہو گئے، گھر دے اندر موجود ہیں اور نماز تے نہیں ون سکتے ہیں، تو اس وقت آکھدے ہیں کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ انسان نماز نہ پڑھ سکے، یعنی اشارہ کر دیتا ہے کہ زندگی دے اندر اگر نماز نہ ہوئے تو اس زندگی دی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جس وقت آخری وقت آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا حضرت عمر دا سر اپنی گود دے اندر رکھو ہویا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے آکھیا کہ میرا سر اپنی گود چ اٹھا کے زمین دوتے رکھ دے۔ ایک دفعہ آکھیا، دوسری دفعہ آکھیا، لیکن بیٹا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے دے اندر فرمایا کہ میرا سر زمین دوتے رکھ، ہو سکتا ہے کہ رب نو میرے تے رحم آوے، میں اتنے سال حکمرانی کیتی ہے، اتنے سال حکومت کیتی ہے، میں اللہ دے کولو اے نہیں آگا کہ یا اللہ میں نو بڑے ثواب عطا کر دے، یا اللہ میں نو بڑے بنگلے عطا کر دے، بس میرا اللہ دے کولو اتنا مطالبہ ہے کہ یا اللہ اتنے سال خلافت کرم تو بعد اگر عمر دا معاملہ صاف ہو ونجے، عمر نو کوئی چیز ملے نہیں تو عمر وقت بھی راضی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابیان، چند انہاں دے حالات بیان کیتے گئے اور میں ابتدا دے اندر ایک گل کی میں دوبارہ دوہرائساں کہ صحابہ کرام مقدس ہستیاں ہیں، صحابہ کرام انتہائی قیمتی ہستیاں ہیں، ساڑے کول دین پہنچا ہے تو اس دے اندر بڑے واسطے ترے ہیں، خود جبریل امین جڑے قرآن نو لے کے نازل ہوئے، دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات، اور تیسرا صحابہ دی ذات۔ اگر کوئی انسان جبریل دا دشمن بن ونجے اس دا ایمان محفوظ نہیں، اس دا اسلام محفوظ نہیں، اور جڑا خود اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دشمن بن ونجے اس دا بھی قرآن اور دین محفوظ نہیں، اور جڑا صحابہ دا دشمن بن ونجے اس دا بھی دین اور ایمان محفوظ نہیں۔ اج اس وقت فتنہ چل رہا ہے، صحابہ کرام دے تے تنقید کر رہا ہے، جس نو الف بے دا پتہ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل دا پتہ نہیں ہے، وہ حضرت معاویہ تے انگلی اٹھا رہا ہے، حضرت عثمان تے انگلی اٹھا رہا ہے، بڑے بڑے صحابہ دے تے انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ صحابہ کرام تنقید تو پاک ہیں، اللہ نے اعلان فرما دیتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میں انہاں تے راضی ہاں، بس تساں اور میں انہاں دے تے انگلی کس طرح اٹھا سکتے ہیں۔ اور میں درمیان دے اندر گل کیتی ہے کہ اگر صحابہ
صحابہ محفوظ نہیں ہیں، صحابہ دے تے تسا تنقید کرے سو، صحابہ تے انگلی اٹھے سو، بس ساڑے کول کوئی شے محفوظ نہیں۔ اے مسجد دے اندر داخل ہونا، مسجد تو نکلنا، گھر دے اندر داخل ہونا، گھر جو نکلنا، بیت الخلاء دے اندر داخل ہونا نکلنا، بستر تے آونا، یہ جتنے زندگی 24 گھنٹے دے زندگی دے جڑے معاملات ہیں، یہ دعاواں کس پہنچائیں؟ صحابہ پہنچائیں۔ اگر صحابہ نو کٹ دے سو بس تھوڑا ایمان ختم، تھوڑا دین ناقص ہو۔ ایسی قرآن نو اتر دے اسا نہیں ویکھیا، صحابہ کرام نو ویکھیا ہے۔ تساں عدالت دے اندر کوئی اگر مقدمہ دائر کر دیو اور تساں جڑے گواہ پیش کرو، اگر انہاں گواہاں دے تے جرا ہو ونجے تساں مقدمہ ہر ویسے تے اسلام دی حقانیت دا جڑا مقدمہ ہے اس دے گواہ صحابہ ہیں اور صحابہ تنقید تو پاک ہیں۔ اگر صحابہ تے تساں تنقید کرے سو وقت تھوڑا اسلام محفوظ نہیں۔ اور میں ایک جملہ درمیان دے اندر آکھیا وقت دہراون لگا، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ کسے دوتے تنقید کرن واسطے، کسے دوتے انگلی اٹھاون واسطے اس دے برابر ہونا شرط ہے، اور صحابہ تو بعد آون والے جتنے انسان ہیں سارے مل کے ایک صحابی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس واسطے میری گزارش ہے، وقت زیادہ ہو چکا ہے، کہ اپنے دل دے اندر صحابہ دی محبت نو بھرپور رکھو اور صحابہ دی محبت نو قائم رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دوتے تنقید نو برداشت نہیں کیتا، صحابہ نو برا آکھن نو برداشت نہیں کیتا۔ فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، او کما قال، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ دوتے کوئی تنقید کرے، میرے صحابہ دے بارے کوئی برا بھلا کہ تساں صفائیاں پیش نہ کرو، تساں آکھے کہ تیرے تے اللہ دی لعنت ہو۔ اس واسطے اللہ دے کولو سچے دل دے نال دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی سانو قرآن و سنت دے مطابق عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے اور صحابہ دے نال سچی محبت کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ثم قال سبيلك أقوات غير أحيان